السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حمید بٹ ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی. جماعت ہفتم کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے ہمارا آج کا ویڈیو. اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہم پچھلے 2-3 روز سے نیوٹن کا کارنامہ جو لیسن ہے ہمارے ٹیکسٹ بک میں پڑھتے ہیں. تو ہم اس کا انشاءاللہ آج آخری حصہ پڑھیں گے. تھوڑا ہم ریوائز کریں گے. نیوٹن 1642 عیسوی میں انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کا باپ اس دنیا سے اس کی پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے. ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا نیوٹن کیمبرج سے فارغ ہو کے پہلے معلم کی انہیں نوکری ملی، پھر 27 سال کی عمر میں وہ مکمل ریاضی کے پروفیسر بن گئے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے تجربات کا سلسلہ شروع کیا جو لمبا چوڑا تھا. تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہاں پہ کہ وہ سائنس کی دنیا میں وہ اپنی ایک بسی ہوئی دنیا جو اس کی تھی اسی میں لگن، اسی میں بسا ہوا تھا، اسی میں مگن تھا. وہ اپنی جو تجربات ان کو شائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آخرکار ایک دوست نے وہ اس کی جو معلومات ہیں، اس کی جو دریافت ہے ان پہ اس کی نظر پڑی، جس نے اسے قائل کیا، یعنی مان لینے پہ مجبور کیا کہ سماج کے تئیں بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس لیے وہ مجبور ہو کے اس کو شائع کرنے کے لیے تیار ہوا اور اس وقت لاطینی زبان میں اس کو شائع کیا گیا جو تب کی سائنسی زبان مانی جاتی تھی. جیسے آج کل اگر ہم بات کریں تو انگلش جو ہے سائنس کی زبان مانی جاتی ہے، تب لاطینی یعنی لیٹن لینگویج، تو اس لینگویج میں اس نے اس کو شائع کیا. 3 جلد میں شائع کیے جن کا عنوان تھا سائنس کی ریاضی اصول یعنی میتھمیٹیکل پرنسپلس آف سائنس. یہ کتابیں انسانی علم کو نئی مراحل کے آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بن گئی. تو سائنس کی بنیاد نیوٹن کے ان اصولوں نے ڈالی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی. تب سائنسدان ان سے کوئی خاص متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بالا تر تھا. یعنی اس وقت جو عالم تھے ان کے سمجھ سے یہ بالا تر تھا، باہر تھا. سائنس کے طور پہ ایک اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور سیاسی درباری پوزیشن کی حاصل کی خواہش ہوئی اور سیاست میں آ گئے. اس نے جیمز دوم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمہ اور ولیم میری کی تخت نشانی کے بعد نیا دستور بنوانے والی کنوکیشن کا ممبر بنا. مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا، چونکہ سیاست میں یہ چل نہیں پائے اور بادشاہ کو متاثر نہ کر سکے اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا اور اس نے کہا یہ ایک فلاسفر ہی ہے. نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا. 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی انہیں نوازا گیا، یعنی اب انہیں سر نیوٹن یا سر اسحاق نیوٹن کہا جاتا ہے. اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا. اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی، یعنی وہاں بھی مزہ نہ آیا. دولت اور دکھاوے کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی. یعنی سائنسی دنیا جو تھی اسے بہتر لگی اور دکھاوے کی دنیا، دولت کی دنیا، اس میں مزہ نہیں آیا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ دوبارہ سائنسدان بننے کی سوچی. آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اسی دنیا میں پہنچے اور جہاں سے اس نے وقتی طور پہ فرار حاصل کیا تھا اور وقتی طور سے وہاں سے بھاگا تھا. سیاست میں آیا تھا، کچھ سیاستدانوں کی مخالفت کر کے نیا قانون بنوایا تھا اور 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا. یعنی وہ 85 ایئر اولڈ تھا جب وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو اس طرح سے یہ ہمارا لیسن جو مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ اس کے جو آج کے الفاظ جو ہم نے دیکھے وہ ہیں
تجربہ گاہ جہاں تجربے کیے جائیں یعنی لیبارٹری، قائل کرنا، مان لینا، ذہین، چالاک، سمجھدار، تسکین، دلی خوشی، سکون، سد نہ رہنا، خیال نہ رہنا، ریاضی، حساب۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے لیسن مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں، کل کی کلاس میں ہم اس کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے لیے لائیں گے۔ خدا حافظ۔